الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی گفتگو شروع کرنے سے قبل میں ایک وضاحت اور ایک معذرت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بنیادی طور پر آن لائن سیمینار طے ہوا تھا اور شاید اشتہار میں یا اس کے کارڈ میں کوئی وضاحت میں کمی رہ گئی تو لوگوں نے اس کو فزیکل سیمینار سمجھا اور بہت سارے احباب یہاں تشریف لائے اور اسی وجہ سے اس کو اس چھوٹے کمرے میں انعقاد پذیر کرنے کا فیصلہ ہوا تھا، کیونکہ بنیادی طور پر یہ آن لائن تھا۔ تو یہ آن لائن ویبینار جس میں ہمارے پاس 7 برطانیہ سے اور ترکی سے اسکالرز بھی انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، پورے پاکستان کے جید اسکالرز کے علاوہ۔ تو اس لیے جو لوگ تشریف لائے ہیں وہ اگر جگہ کی کمی محسوس کر رہے ہیں تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں، اور جو انتظامیہ کے لوگ ہیں ان سے درخواست ہے کہ جو دوسرے احباب تشریف لا رہے ہیں ان کے لیے باہر کوریڈور میں کرسیاں رکھوا دیں تاکہ جو بھی آتے ہیں ان کو کم از کم بیٹھنے کی جگہ تو میسر ہو۔ جہاں تک مسئلہ فلسطین کی ملی اور نظریاتی اساس کا تعلق ہے، اس سلسلے میں چند منٹ میں مختصر سی معروضات پیش کرنے سے قبل اس طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس کے بنیادی طور پر اس وقت 3 پہلو ہیں جو پوری دنیا میں ڈسکس ہو رہے ہیں۔ ایک پہلو بنیادی انسانی حقوق کا ہے، اس کو آپ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت دیکھیں یا بین الاقوامی قانون کے تحت دیکھیں۔ آپ جب پوری دنیا میں مظاہرے ہوتے دیکھتے ہیں یا مختلف ملتوں کے لوگوں کو آپ کے ہم آواز ہوتے دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ بنیادی انسانی حقوق کا ایک تصور ہے۔ اس کی الگ تفصیلات ہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ دوسرا پہلو وہ اس وقت بین الاقوامی قانون کے تحت جو فلسطین کی تاریخی حیثیت ہے، اس اعتبار سے بھی جب اگر آپ برطانیہ کے اور برٹش امپائر کے اس خفیہ معاہدے کو، جو معاہدہ بالفور کے نام سے یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا اور جو دراصل پہلی جنگ عظیم میں اس مکار قوم نے اپنی مکاری کو بروئے کار لاتے ہوئے امریکہ کو اس کے اندر شامل کر کے نازیوں کو شکست کا باعث بنے تھے، اور جس کا بدلہ ہٹلر نے اپنے طور پر لیا تھا، جس کو تاریخ میں ہم ایک ایسے یہ یہودی جو ہیں اپنے ایک المیے کے طور پر لیتے ہیں، اور انہوں نے چند یہودیوں کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں نے اس کو کیوں قتل کیا ہے۔ انہوں نے جنگ نہیں لڑی تھی، دھوکہ کیا تھا۔ اصل میں اس دھوکے کے نتیجے میں معاہدہ بالفور ہوا تھا، اور یہ ایک خفیہ معاہدہ تھا جس کے نتیجے میں 1948 میں یہ اسرائیل کی سلطنت بنی۔ اور اس کو اگر بین الاقوامی قانون کے تحت بھی دیکھا جائے تو اس وقت بھی جب 1948 میں بنی، صحیح بنی یا غلط بنی ایک الگ موضوع ہے، لیکن اس وقت بھی القدس کے اوپر ان کا کوئی قبضہ، نہ ان کا کوئی قبضہ بین الاقوامی قانون کے تحت تھا، نہ آج تک ہے۔ 70% 80% علاقے پر قبضہ کرنے کے باوجود القدس آج بھی مسلمانوں کا ہے۔ لہذا اگر بین الاقوامی قانون کو اور اس سیاسی تقسیم کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو فلسطینیوں کا ہی حق بنتا ہے، کوئی دوسری رائے اس کے اوپر بین الاقوامی قانون کے تحت بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ ہمارا مسئلہ، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ملی مسئلہ ہے، یہ نظریاتی مسئلہ ہے۔ جب ہم اس کو ملی اور نظریاتی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے اسکالرز کی بھرمار ملتی ہے مارکیٹ کے اندر، مسلمانوں میں سے بھی، جو تاریخی طور پر یہ ثابت کرنے پر تیار ہوتے ہیں اور ایسی کتابیں اور ایسے آرٹیکل تک لکھ مارتے ہیں کہ جس میں وہ تاریخی طور پر وہاں جو ملت یہود ہے ان کا قبضہ اور ان کی نظریاتی اساس وہاں قرار دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عیسائیوں کو اس بیت المقدس کے ساتھ منسلک کر کے اور پھر ایک انٹرنیشنل ایک بیانیہ ترتیب پاتا ہے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جس پر تینوں کا حق ہے، تینوں ملتوں کا حق، اور تینوں ملتوں کا حق ہے، اس لیے یہ ایک جھگڑا ہے اور ایک انٹرنیشنل جھگڑا ہے۔ سن لیجئے، میں بہت تفصیل کا موقع نہیں ہے، چند گزارشات اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس انٹرنیشنل آن لائن سیمینار کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ ہمارے جو فکر کی کھڑکیاں کھل جائیں اور ہمیں کچھ یہ ہوا آنی شروع ہو جائے کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ یہود کا یہ دعویٰ کہ یہ ہمارا قبلہ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہود کا یہ دعویٰ
کہ یہ قبلہ، یہ سب سے پہلے یہ تعمیر ہوا تھا اور ہیکل سلیمانی ان کا قبلہ ہے، یہ ان کے اپنے کسی بھی الہامی جو روایت ہے، نہ تالمود سے، نہ تورات سے، نہ انجیل سے، کسی بھی چیز سے کبھی بھی ثابت نہیں ہوا۔ ان کی نظریاتی اساس میں، ملی اور نظریاتی اساس میں کبھی بھی قبلے کے طور پر یہ مسجد اقصیٰ جیسی جگہ کوئی نہیں رہی۔ لہذا وہ جو دعویٰ کرتے ہیں ان کے دعوے کی بنیاد ایک تاریخ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ ہمیشہ اپنے ہی دھندلکوں میں گم رہتی ہے، اور جب تاریخ کی بنیاد پر ملی اور نظریاتی بنیادیں اٹھائی جائیں تو وہ ہمیشہ کنفیوژن کا شکار ہوتی ہیں، اور کبھی بھی تاریخ کی بنیاد پر اٹھائی ہوئی کوئی بھی بات وہ ملی اور نظریاتی اساس قرار نہیں پا سکتی۔ لہٰذا اگر آپ ان کے اس دعوے کو دیکھیں، یہود کے اس دعوے کو دیکھیں کہ کیا ملی اور نظریاتی طور پر یہ ان کا کبھی قبلہ رہا ہے، تو ایک قرآن ایک بات کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے خلاف بہت ہی مشکل حالات کا سامنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم فرمایا جو سورہ یونس کے اندر اس کی وضاحت ہے، کہ ان کو یہ کہا گیا کہ تم اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نمازیں قائم کرنی، اپنے گھروں کو آپ مسجد بناؤ اور ان کو قبلہ رخ کرو اور وہیں سے نمازیں پڑھو۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود کا وہ قبلہ جو وہ شریعت موسوی کے تحت مانتے ہیں وہ اس وقت موجود تھا جب وہ مصر کے اندر موجود تھے، تو وہ کون سا قبلہ تھا؟ اگر یہ ہیکل سلیمانی ان کا قبلہ تھا جو آج وہ دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے یہ ہیکل تعمیر کیا تھا، اس سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان معلوم تاریخ کے مطابق کم از کم 400 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ 400 سال قبل بات ہو رہی ہے کہ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان کا قبلہ موجود تھا، اور وہ قبلہ کون سا تھا اس کے بارے میں ہمارا قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ یہود نے جو مکاری اب پھیلائی ہے یہ ہر دور میں پھیلاتے رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ اپنی ثقافتی اور علمی برتری کا ایک الزام جو تھا اس کی بنیاد پر یہ لوگوں کو کنفیوز کرتے تھے، اور قرآن نے کلیئر کٹ کہا ہے سماعون للکذب اکالون للسحت، پرلے درجے کے حرام خور ہیں اور پرلے درجے کے جھوٹ کے رسیہ ہیں، اور انہی مکاریوں کی بدولت انہوں نے پوری دنیا میں ایک کنفیوژن پھیلا رکھا ہے جس کو یہ اپنی نظریاتی اور ملی اساس قرار دیتے ہیں۔ ایسا قطعاً نہیں تھا، اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارا بیت المقدس جو ہے یہ سب سے پہلے بنا تھا۔ قرآن نے اس کنفیوژن کو دور کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، پہلا گھر وہ نہیں ہے، پہلا جو تعمیر ہوا وہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ تعمیر ہوا ہے، اور اس کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر ہوئی، آپ نے فرمایا مسجد حرام، پھر اس کے بعد فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پوچھا گیا درمیان میں کتنا فاصلہ تھا، فرمایا 40 سال، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا وضاحت فرما دی۔ اب اگر بیت اللہ کی تعمیر کو دیکھتے ہیں، 40 سال کا اگر حساب لگانا ہو کہ مسجد اقصیٰ پہلی دفعہ کب تعمیر ہوئی تھی، تو بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے ہمیں جو مورخین کے ہاں جو اغلب گمان ہے وہ یہ کہ بیت اللہ کی تعمیر اب تک 11 دفعہ ہو چکی ہے، اور 11 دفعہ اگر اس کی تعمیر ہوئی ہے تو سب سے پہلی دفعہ کب ہوئی تھی؟ جو انسانی تاریخ میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی تعمیر کی تھی، لیکن اغلب گمان یہ ہے کہ پہلی تعمیر فرشتوں نے کی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو تعمیر کعبہ کی تھی یہ دوسری تعمیر تھی، یہ پہلی نہیں تھی۔ اور اگر یہ دوسری تعمیر تھی اور مسجد اقصیٰ کو، مسجد حرام کو فرشتوں نے تعمیر کیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق محض 40 برس کے عرصے بعد مسجد اقصیٰ بھی تعمیر ہوئی ہے، تو مسجد اقصیٰ کو بھی اغلب گمان یہی ہے کہ فرشتوں نے ہی تعمیر کیا ہوگا۔ لہٰذا یہ قبلہ اول جو یہ جو نظریاتی اور ملی اساس بنتی ہے، یہ گویا ان الدین عند اللہ الاسلام، حضرت آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، سلیمان علیہ السلام اور نبی اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، گویا یہ اسلام کی ملی اور نظریاتی اساس ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب بات کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دعائیں انہوں نے کی تھیں، ان 3 دعاؤں کا تذکرہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے کہا تھا، اور نسائی شریف کے اندر موجود ہے، انہوں نے کہا تھا کہ 3 دعاؤں میں ایک دعا یہ مانگی تھی کہ اللہ اس مسجد میں جو شخص نماز کی نیت سے آئے، سلیمان علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اس مسجد میں جو شخص نماز کی نیت سے آئے اس کے تو سارے گناہ معاف کر دینا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ یہ ہماری ملی اور نظریاتی اساس ہے۔ لہذا رہ گئی بات یہ کہ ان کا قبلہ تھا، کبھی نہیں تھا۔ آپ کسی سے یہ ڈیبیٹ کر کے دیکھ لیجئے
کسی کو علمی طور پر آپ ان سے کوئی ڈاکومنٹ مانگ کے دیکھ لیجئے، قبلہ کبھی نہیں رہا، نہ یہودیوں کا نہ عیسائیوں کا، یہ ایک فالس کلیم ہے جو تاریخی طور پر کبھی ثابت نہیں ہوتا۔